السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ العلی القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد واجب الاحترام حاضرین مجلس اور انتہائی محترم و مکرم میرے اساتذہ اکرام، آج کے اس پر نور اور پر ایما تقریب کے اندر جس موضوع پر میں اپنے خیالات کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے ختم نبوت کے عقلی و نقلی دلائل۔ احباب گرامی، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ، اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تخلیق آدم کا ارادہ فرمانے کے بعد اللہ نے مجھے خاتم الانبیاء چن لیا تھا۔ تو ایک بندہ مومن کا ایمان جو ہے اس کی بنیادی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین مانے۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اس کے بعد دوسری آیت جب آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قبلک کا ذکر کر دیا، بعد کا ذکر نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس بات کا اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ مومنوں کے پیغمبر ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرما دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام لوگوں کی طرف جو ہے نبی بن کر آیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ رب العزت نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جد الانبیاء، سب سے آخر میں آنے والے نبی کی نبوت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ احباب گرامی، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پہ یہ تو قرآنی آیات تھی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا العاقب، میں سب سے پیچھے آنے والا ہوں، سب کا میں خاتم ہوں۔ انا الحاشر، میں سب کو ڈرانے والا ہوں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معراج پہ بلوایا، معراج پہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میرے پیغمبر سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے تو میرے سے بعد میں ہو، لیکن قیامت کے دن آپ کی امت مجھ سے زیادہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا محمد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے پیغمبر کی امت قیامت میں تمام امتوں سے زیادہ ہوگی۔ احباب گرامی، اگر ہم ختم نبوت کے عقلی دلائل کی طرف آئیں تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں ہیں، مکہ والوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے وادی بطحا میں کھڑے ہو کر دعوت دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ مشرکین مکہ نے اس دعوت کو قبول تو نہ کیا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں جو کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے دشمن تم پر حملہ کرے گا تم تسلیم کرو گے، انہوں نے کہا تھا محمد ہم تم کو صادق اور امین تسلیم کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر کے بعد دنیا میں کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنی پوری زندگی میں یہ دو صفات لا کر دکھائے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام کو مشرکین مکہ نے کہا تھا اگر تم سچے ہو اللہ کو ہم پر عذاب نازل کر دے. میرے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے جس معاشرے میں میرے پیغمبر علیہ السلام موجود ہوں. اللہ رب العزت نے کہا تھا جس معاشرے میں نبی ہوگا, جس معاشرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوگی, میں اللہ اس معاشرے میں عذاب نازل نہیں کروں گا. مشرکین مکہ نے میرے پیغمبر کو طعنہ دیا کہ یہ شاعر ہے, یہ مجنون ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وما ہوا بقول شاعر. لیکن آج کے اس دور میں اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کر دعویٰ کرتا ہے اور وہ اپنے دیوان لکھتا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شاعر نبی نہیں ہوا کرتا. حضرات محترم, مکہ لفظ اس کا مطلب ہے سینٹر پوائنٹ, یعنی کہ درمیانہ, پوری دنیا کا درمیانہ حصہ. مکہ کو دیکھیے, مکہ کے مغرب کی طرف امریکہ ہے, مشرق کی طرف آسٹریلیا ہے. ادھر سے جائیے مکہ آئیے, امریکہ سے مکہ تک کا رقبہ برابر ہے, آسٹریلیا سے مکہ تک کا رقبہ برابر ہے. مطلب یہ ہوا میرے پیغمبر علیہ السلام اس جگہ پر نازل ہوئے ہیں جہاں سے میرے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کی روشنی چاروں اطراف میں پھیلنی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت, ڈائس نہ بجاؤ میں چلا جاؤں گا, لیکن مجھے اپنے آقا علیہ السلام کے ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے کچھ منٹ دیجیے. میرے آقا علیہ السلام مکہ کے اندر آئے, لیکن اس مکہ کی زمین سے میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے پوری دنیا میں دین کو پھیلایا. حضرات گرامی, ایک اور بات, آج کے اس دور میں دنیا کو کہتے ہیں دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے, دنیا ایک گول خاندان بن گیا ہے, ایک گاؤں بن گیا ہے. بتاؤ مجھے ایک گاؤں کے اندر کتنے نبی ہو سکتے ہیں؟ ایک گاؤں کے اندر ایک ہی نبی ہوگا. تو پھر مجھے کہنے دیجئے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. والسلام. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.